سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اس میں ایک کی کمی ہو جائے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں۔ صحت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر صحت صحیح نہ ہو جائے نا تو ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے۔ اور یہ صحت اس رب کی عطا کردہ ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال، کوئی قدرت، کوئی طاقت ہماری نہیں ہے۔ اس کے لیے سر سے لے کر پیر تک جتنی نعمتیں ہیں ان کا ہم شکر بجا لائیں تو ہم گن بھی نہیں سکتے کتنی نعمتیں ہمیں اللہ نے دی۔ اور ان تمام نعمتوں کے اوپر بڑی نعمت ایمان ہے، قرآن ہے جو رب نے ہمیں دیا ہے۔ آج ہم زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کی سورہ نازعات کی 27 سے لے کر 35 پر مشتمل آیات کے ایک لفظ کو، یعنی ایک لفظ کو دیکھنے، سمجھنے، سننے، غور و فکر کرنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی گواہ ہے کہ ہم نے قرآن پر اس طرح بیٹھ کر کے مشاورت نہیں کی ہے۔ باقی ہر کام میں مشاورت ہے، ادھر بھی کچھ بیٹھے ہوں گے مشورہ کر رہے ہیں، وہ مشورہ کر رہے ہیں۔ قرآن پہ مشورہ نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی گواہ ہوگی کہ قرآن کے اوپر کوئی مشورہ نہیں ہو رہا ہے۔ جب قرآن پہ مشورہ نہیں ہوگا تو قرآن ہماری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اس کے لیے ہم نے ڈسپلے کیا بورڈ کو کہ اس پہ آیات لگی رہیں تاکہ یہ نمازی کل یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پیغام ہی نہیں ملا، ہمیں پتہ نہ چلا۔ یہ بورڈ ان کے لیے ایک حجت ہے۔ اگر یہاں کہیں بریانی کا اعلان ہو جاتا تو میرے خیال میں ہم سب بیٹھ جاتے۔ چینی کا اعلان ہوتا کہ 20 روپے کلو چینی مل رہی ہے تو میرے خیال میں مسجد سے ایک آدمی نہ نکلتا۔ اور جس کے ذریعے سے آپ کو جنت ملنے والی ہے اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وقت ہے، نفس کے غلام ہیں ہم نفس کی بات مانتے ہیں، رب کی بات نہیں مانتے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کے اندر میرے لیے آپ کے لیے کیا پیغام ہے، اس پہ غور کریں گے۔ ترجمے کی طرف ہم پہلے جائیں گے۔ نازعات نزع سے ہے، اور نزع کے معنی کھینچنے والی ہیں، وہ فرشتے جو روح کو کھینچنے والے۔ اور ویسے نزع اردو میں ہم کہتے ہیں تنازع، متنازع جگہ، اس طرح لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں ایک دوسرے سے ہم کھینچتانی کرتے ہیں، اس کو تنازع کہتے ہیں، نزع کہتے ہیں۔ یہ اردو میں استعمال ہونے والا لفظ بھی ہے۔ اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں لوگوں نے یہ کہا کہ ہم دوبارہ کیسا زندہ ہوں گے کہ جب ہماری ہڈیاں زمین کے اندر
चली जाएंगी और दोशीदा हो जाएंगी, तो फिर कैसे मुमकिन है कि इस तरह का इंसान दोबारा उसकी तख्लीक होगी? इस तरह काफी लोगों का नजरिया यही है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको समझाता है ताकि मेरा बंदा कोई ये न कहे कि मुझे समझाया नहीं था, और कल ये बंदा कहीं दोज़ख का ईंधन न बन जाए। उससे बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आज ये हमें बता रहा है। तो किसी और से हो या ना हो, हमें तो पता चलेगा ना कि हम क्या करें। अब अल्लाह तबारक व तआला जिस अंदाज में बात कर रहा है, हमने उसी अंदाज में समझाना भी है कि हम लोगों को समझाएं कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला जो खालिक कायनात है और मेरा उनका राज़िक और खालिक है, वो किस तरह समझाता है। तो हम भी लोगों को कुरान इस पैराए में ले जाए ताकि लोगों की समझ में बात आ जाए। अंतुम का लिखा है, आ के माने जब आता है ना अकेला, तो इसके माने होते हैं क्या। अच्छा, इस अलिफ के ऊपर अगर जबर जेर ना हो तो ये अलिफ होगा, इसका माने नहीं होगा। उसको उर्दू में आप कहते हैं अलिफ नंगा। अलिफ नंगा क्या होता है कि बिल्कुल उसके कपड़े नहीं है। इसके ऊपर कपड़े तब जाते हैं जब इसके ऊपर जबर जेर पेश लग जाए। जब जबर जेर पेश लग जाए तो अलिफ नहीं कहलाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? हमजा। क्या हो जाएगा? हमजा। जब ये अकेला होगा तो इसका तर्जुमा फिर इसके ऊपर हमजा होगा, तो इसका तर्जुमा होगा क्या? अंतुम, ये अंता की जमा है। अंता, अंतुमा और अंतुम। अंता माने अंतुमा दोनों, अंतुम तुम सब। ये अंग्रेजी में सिर्फ वो है यू। अंग्रेजी में एक के लिए भी यू, दो के लिए भी यू, सब के लिए यू। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में मुअन्नस अगर आ गई तो फिर अंता नहीं होगा, फिर अंते, फिर अंतुमा, फिर औरतें ज्यादा होंगी तो अंतुन्ना। और अंग्रेजी में वही सेकंड पर्सन यू रहेगा। तो अंग्रेजी जुबान का मुकाबला क्या है? अरबी तो बहुत बलीग जुबान है, नहीं फसीह जुबान है। बदकिस्मत ये है कि हमारे मुल्क के 75 साल हो गए, हमारे बच्चों के लिए अरबी जुबान को लाजमी करने के बजाय सिंधी पे ज्यादा जोर दे दिया कि सिंधी को लाजमी कर दो, इसको ना लाजमी करो। इसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूं, वरना अंग्रेजी आपको आती है। अरबी क्यों नहीं आती है? कि हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो अल्लाह फरमाते हैं अंतुम, क्या तुम, तुम्हारी। खलकन के माने तो जानते हैं ना, इसको बाद में करते हैं। खलकन माने तख्लीक। तख्लीक के माने क्या है? पैदा करना। और अशद्दु के माने ज्यादा सख्त, शदीद, मुश्किल है। क्या है? तुम्हारी तख्लीक ज्यादा मुश्किल है, अम या आसमान की। अल्लाह सवाल करता है तुमसे, तुम्हारे मुकाबले में आसमान, जिस आसमान के नीचे हम रह रहे हैं, और उस आसमान के नीचे जो हम रह रहे हैं जमीन पर, तो पूरे मिल्की वे में हमारा मकाम जरा भी नहीं है। तो फिर इंसान जो एक होगा उसकी क्या होगी? यानी पूरी इंसानियत जिस नुत्फे से पैदा है, पूरी इस उंगली के पूर पे सारे इंसान उसके नुत्फे आ सकते हैं। इतने कमजोर नुत्फे से हम पैदा है। जितने भी मखलूक है ना, एक उंगली के इस हिस्से में, और हर एक का अंगूठा बिल्कुल हर एक से अलग है। ये रब की तख्लीक है। वो कहता है कि तुम्हारी तख्लीक मुश्किल है, या ये जो पूरी कायनात मैंने बनाई है ये मुश्किल है। अब यहाँ पे दुआ लगा दिया कि थोड़ी देर गौर करो। दुआ लगाए ना, ये गौर करो थोड़ी देर के लिए, अपने बारे में गौर करो कि मुझे रब कैसे पैदा करेगा। वो पूरी कायनात को पैदा कर सकता है, तुम्हें पैदा नहीं कर सकता है। आगे फरमाया बना, हा बना उर्दू में आप कहते हैं बनाया है, जिसने बनाया। ये जो बनाया का लफ्ज है ना, ये अरबी का ही है। हा के माने इसको।
اچھا یہ ہا کس کے لیے پروناؤن ہے؟ آسمان. آسمان عربی زبان میں یہ فیمیل ہے. عربی زبان میں مؤنث ہے. عرب اگر آ گئے تو کہہ رہے آسمان ہوتی ہے تو آپ ہنسیں گے. وہ کہیں گے آسمان ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہ آسمان ہوتا ہے، کیونکہ ان کی زبان میں جس طرح ہم پشتو والے کہتے ہیں وہ بس کو بس جاتا ہے، آپ ہنستے ہیں. ان کی زبان میں بس جو ہے وہ مذکر ہے. تو اسی لیے یہ دیکھیں یہ بنا کا لفظ کس میں ہے؟ اردو میں جب استعمال کرتے ہیں عربی کا ہی ہے. آسمان، سماوات، یہ آسمان. آگے دیکھیں رفع، جس نے اس آسمان کو بنایا ہے. اگر آدمی غور کرے کہ کتنا بڑا آسمان ہے، کتنی اس کی وسعت ہے. رفع، اس نے کیا کر دیا؟ بلند کیا. رفع کو جانتے ہیں نا؟ رفع، رفع، یہ رفع ہے. اس کو اگر آپ کہتے ہیں عرفہ، اعلیٰ و عرفہ، اس لفظ کو آپ استعمال کرتے ہیں رفیع، رفیع اللہ. اسی طرح رافع لفظ رکھتے ہیں، نام رکھتے ہیں نا کہ نہیں؟ اچھا ایک اور لفظ ہے مرتفع. مرتفع کس کو کہتے ہیں؟ ہاں؟ اونچے مقامات. مرتفع اس کو کہتے ہیں جس میں ٹیلے ہو اس طرح، زمین سے اوپری ہوئی جگہ، پہاڑی علاقے. اس کو سطح مرتفع کہتے ہیں. ایک سطح وار ہے، ایک سطح اس میں ڈھیریاں ویریاں ہو، اس طرح پہاڑیں ہو، اس کو کہتے ہیں مرتفع. رفع، جس نے اس کو بلند کیا. اس کا دوسرا لفظ جو ہے ارتفاع. ارتفاع، ارتفاع پرپنڈیکولر کو کہتے ہیں. پرپنڈیکولر پڑھا ہے نا؟ اب یہ مجھ سے کوئی کر رہا، آپ پرپنڈیکولر ٹریگنومیٹری میں جو 90 ڈگری پہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ارتفاع. ہاں، جو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیس، پائیدان بیس. تو یہ ہے رفع. اس نے اس کو آسمان کو کیا کر دیا؟ بہت بلند کیا، جو ہماری رسائی سے زیادہ دور. سم کہا، ہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کی. اس کی کس کو؟ چھت کو. سم کا کے معنی، سمک کے معنی چھت. چھت جو اس کی ہے اس کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا. فسواہا، فا کے معنی پھر کیا کر دیا؟ مساوی، جس کو کہتے ہیں مساوی. مساوی کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ برابر کر دیا. برابر کر دیا. ہاں اس کو. اب جو ہا آ رہا ہے نا، یہاں تک ہا ہے نا، دیکھیے تو ہا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کو، یعنی وہ مؤنث کی طرف اشارہ ہوگا. اگر یہ مذکر ہوتا، جس طرح مؤنث میں ہم کہتے ہیں نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن اگر یہ مذکر ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہو. یہ ہو ہوتا. یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے، یہ دو کے لیے، دو مذکر مؤنث دونوں کے لیے. یہ دیم کے لیے، مؤنث نہیں مذکر کے لیے. اور یہ کس کے لیے؟ یہ دیم فیمیل کے لیے. سمجھ گئے بات؟ اب آگے دیکھیں فسواہا. سوا کس کو کہتے ہیں؟ برابر. کیسا برابر؟ پروپورشن کر دیا. پروپورشن جانتے ہو نا؟ ریشنل وائز کر دیا. کسی میں کمی زیادہ بڑا نہیں کیا، برابر برابر ہر چیز کو برابر کر دیا. میری اور آپ کی آنکھیں دیکھیں نا، آنکھوں کو، دونوں آنکھوں کو برابر کر دیا. ہر چیز کو برابر کر دیا ہے. یہ اس کا زبردست میں وہ پروگرام ہے. وَأَخْطَشَا، وَأَخْطَشَا، اور تاریک کر دیا. لیلہا، اس کی رات کو. اس کی رات کس کی رات ہے؟ آسمان کی رات کو. یہ سب آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ آسمان کی رات ہوتی ہے. آسمان کے اوپر یہ سارا نظام چل رہا ہے. رات بھی آتی ہے اور دن بھی آئے گا. وَأَخْرَجَا، اور نکالا اس نے، اور اس نے نکالا، اخراج کیا، نکالا. دحا، روز
रोशनी, हाँ इस आसमान की, और उसको रोशन किया अल्लाह ने, इसको रोशनी निकाली, दिन निकाला, ये उसका निजाम है। और ये दिन निकालना, रात ले जाना, रात और दिन का आना जाना, ये कोई आसान काम था? बहुत मुश्किल काम है। और तुम्हारी तख्लीक इंसान क्या है जो तुम बात करते हो कि मुझे कौन पैदा करेगा, कौन जिंदा करेगा, मेरी हड्डियों को कौन दोबारा, ये इंसान बातें करता है जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसको फल की खबर नहीं है कि आज है कल नहीं होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं वल अर्दा, इसके बाद वल अर्दा, पहले क्या था, अब क्या है वल अर्दा। तो ये वाव जो आया है, वाव, इसको आप यहां से लेंगे, फिर यहां तक, अंतुम अशद्दु खल्कन अमिल अर्द बाद ज़ालिका दहा, क्या तुम्हारी तख्लीक मुश्किल है या पूरी जमीन की तख्लीक मुश्किल है? हा? जमीन बहुत बड़ी चीज है। अब ये कह रहे हैं कि वल अर्दा, क्या मुश्किल है? ये जो आप सब पढ़ेंगे इसको, वाव की जगह क्या है, अंतुम अशद्दु खल्कन, अब इस समा की जगह लगा दे अम अल अर्दा, तुम्हारी तख्लीक मुश्किल है या जमीन की? तो इसको हम यहां भी लिखेंगे, और जमीन बाद ज़ालिका, इसके बाद, यानी इस आसमान के बाद जमीन के ऊपर गौर करो कि इसकी तख्लीक कितनी मुश्किल होगी। दहाहा, हा इसको क्या कर दिया, दहा, हमवार किया, फैला दिया। ये काम किसने किया है? तो सब नहीं किया है। जिसपे हम जमीन पे उगाते भी हैं, मालात मकान बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, इसमें से बहुत सारी चीजें हम लेते हैं। आगे फरमाया देखें, अखरजा, ये फिर आ गया ना, और उसने निकाला, और उसने निकाला मिनहा, इस जमीन से, इसमें से, माआ, पानी, हा के माने इस जमीन का, इसका पानी, उसी में से पानी निकाला। ये बाहर से नहीं लाया पानी कहीं, पानी कहां से जाता है? पानी की साइकिलिंग क्या है, रिसाइकल होता है। समंदर में ये गंदा पानी जाता है, जब हम इस्तेमाल करते हैं, फिर सूरज की शुआएं लगती है, फिर बुखारात उठते हैं, फिर ऊपर आसमान में जाकर के दोबारा बादल बनते हैं, फिर साफ सुथरा पानी फिर आता है, और फिर हम पीते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। और उसी से कहा वो मर आहा, और चारा बनाया, और चारा निकाला, बनाया, हा इसी का, इसी जमीन का, यानी इसी में से उसने क्या कर दिया, चारा किसे कहते हैं? नहीं नहीं, हम भी खाते हैं, हम चारा नहीं खाते। हम कौन से बड़े आ गए, हम भी वही सब्जी खाते हैं जो जानवर खाते हैं। जानवर को जो कहा है वो वही खाते हैं, हम उससे कहीं ज्यादा तजावज करते हैं। आप कौवे को कहीं भी कोई ऐसी चीज डाल दे, घास डाल दे ना, वो नहीं खाएगा। गोल है जमीन, इसके ऊपर क्या कर दिए, मेखे लगाई है, वल जिबाल, और पहाड़ क्या कर दिए, अरसा नसब कर दिए। हाँ इसके पहाड़ इस पे नसब कर दिए, यानी ये पहाड़ जमीन के ऊपर, ये जमीन है, इसके ऊपर ये पहाड़ इस तरह लगा दे, इस तरह। जितने ये ऊपर हाइट है, इसकी हाइट जितनी होगी, 25,000 फुट क्यों ना हो, 25,000 फुट जमीन के अंदर भी होगा। इस तरह अल्लाह ताला ने बनाया। फिर इसके अंदर सारे हमारे ज़खायर इसी में रख दिए, मादनियत जितने भी, कापर है, सल्फर है, फेरस है, जिंक है, और पत्थर है, कीमती पत्थर इसी में। ये जो बहुत ज्यादा कीमती पत्थर होते हैं इसी पहाड़ों के अंदर होते हैं, कराची में तो नहीं है। आपका ये मार्बल कहां से आता है, वहीं से आता है। तो ये सारा कुछ अल्लाह ने उसमें पैदा किए हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मता अल्लाह को, इन सब चीजों में तुम्हारे लिए भी फायदा है। मताअन के माने
فائدہ ہے، متاع ہے، سامانی زندگی ہے، فائدہ ہے لکم تم سب کے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہ وہ رب ہے کہ ہمارے لیے کیا کچھ انتظام نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن کو بند کر دے تو ہم مر ہی جائیں، تھوڑی دیر کے لیے، سیکنڈوں میں مر جائیں گے۔ وہ فراوانی کے ساتھ درختوں کو کہا ہے کہ ان کو اتنے آکسیجن دو تاکہ کسی کے محتاج نہ رہے۔ پانی اتنی فراوانی کے ساتھ کہ کہیں یہ پانی کے لیے مر نہ جائے، پیاسے نہ مر جائے۔ ہمارے لیے ہر طرح کا کام رب نے کیا ہے۔ اب یہ کہ بورنگ کرے تو پانی نیچے بھی پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، پھر اس رب کے کلام کے سامنے بیٹھنے سے ہم گریز کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہمارے اندر کوئی تکبر تو ہے، غرور ہے، چھپا ہوا کوئی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے کوئی جس کو ہم سمجھ نہیں رہے۔ وہ ہے حسد، بخل، بخیلی اور تعصب، نفرت اور تفرقہ، مسلک پرستی، یہ سب ہمارے اندر موجود ہے۔ اس لیے تو قرآن کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں۔ اور جب تک قرآن کے لیے اپنے دل کو صاف نہیں کوئی کرے گا، اللہ اس کو قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ پاک کلام ہے، یہ پاک دلوں میں اترتا ہے۔ جس دل میں حسد ہے، بخل ہے، بخیلی ہے، تکبر، غرور ہے، اس کے دل میں قرآن کیسے اترے گا؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جو طلبگاری نہ ہو، جس کو یہ فکر نہ ہو کہ مجھے قرآن سمجھنا ہے، سمجھنا عین فرض ہے، فرض عین ہے قرآن کو سمجھنا۔ آج تک ہم نے قرآن کو یہ نہیں کہا، ہم نے کہا نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ نماز کا حکم کس میں ہے؟ قرآن میں نہ ہو تو میں نماز نہیں پڑھتا، پھر یہ بتا دو آپ۔ اگر روزہ قرآن میں نہ ہوتا تو میں روزہ نہیں رکھتا۔ زکوٰۃ قرآن میں نہ ہو تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ صدقات، خیرات، نذر و نیاز قرآن میں نہ ہو تو ہم کیوں دیں؟ یہ سب کچھ ہے نا، اس لیے تو ہم کرتے ہیں۔ جب قرآن میں ہوتا ہے تو قرآن کو سمجھنا پھر کیا ہے؟ فرض ہے، جس کو اس ممبر سے بولا نہیں جاتا ہے۔ اس ممبر سے، محراب سے اگر بولا جائے کہ قرآن فرض ہے سمجھنا، لازمی ہے، ورنہ جنت نہیں داخل ہو جاؤ گے، تو پھر سب پڑھیں گے، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ لیکن یہ محراب سے نہیں بولتے، محراب سے آواز نہیں اٹھتا ہے۔ آواز اٹھے، قانون ہے۔ اصل میں یہ جگہ ہے، یہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ اس سے آواز بلند ہو جائے کہ ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا، سمجھنا، یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے، یہ لازمی ہے، اسینشیل ہے، کمپلسری ہے، پھر کریں گے نا۔ یہ تو نہیں میری ذمہ داری ہے کہ میں آ جاؤں ادھر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، چلا جاؤں، ہفتے کے بعد آ جاؤں پھر دوبارہ۔ یہ نہیں ہے قرآن کا طریقہ۔ قرآن کا طریقہ ہے گروپ ڈسکشن ہو، آپس میں بحث مباحثہ ہو، کہ بات کو ہم سمجھ جائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد، ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ یہ انسان تمہاری زندگی تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے۔ اچانک ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جائے، اچانک کہیں پیرالائز ہو جاؤ، اچانک کہیں تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی جائے، اچانک ہو سکتے تمہارے کان ہی بند ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ پھر قرآن سنو گے؟ اب دیکھ رہے فَإِذَا، پھر اذا کے معنی جب، جا آ، یہ آ ادھر لائے اور جیم الف جا ادھر لائے تو کیا ہو جائے گا؟ اردو میں آ جا ہوتا ہے نا، عربی میں جا آئے، ہم آ جا کہتے ہیں۔ جب آ جائے تا مؤنث کے لیے، آ جائے گی کیا؟ الطامہ، مصیبت، آفت، قیامت، ان سب میں دیکھ لو اپنے آپ۔ کسی وقت بھی ہچکولے آ سکتے ہیں، کوئی مصیبت۔ اب
اب اس وقت ہم بالکل خوش ہیں، صحت مند ہیں، ہو سکتا ہے کل اٹھنے کے قابل ہی نہ ہو۔ پچھلے ہفتے اتوار کے دن میرے ساتھ اعجاز ارائی صاحب تھے، وہ لوگوں میں کتابیں تقسیم کر رہے تھے، اسکیم 33 میں ہم گئے تھے قرآن کی کلاس میں زور کے وقت۔ اسی شام کو فالج کا حملہ ہو گیا، مجھے فون آیا جی وہ تو حملہ ہو گیا۔ پھر ہم رات کو گئے وہاں کارڈیو میں، 1 بجے تک میں ان کے ساتھ رہا، اور وہ اب بول نہیں سکتا تھا۔ یہ ہے ہماری حالت یہ کی، اگر جان دیکھو گے نا، رائی صاحب کئی مرتبہ ادھر آئے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، لیکن ایسے ہیلتھی آدمی، اور وہ جا کر کے گر گئے، ختم۔ تو ہم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اچانک وہ مصیبت آ جائے، اور مصیبت کون سی ہو؟ بڑی الکبرا، بڑی مصیبت آ جائے، بڑی مصیبت آ جائے۔ تو پھر کیا خیال ہے اگر مصیبت آ جائے، زلزلہ آ جائے، پیرالائز ہو جاؤ، آنکھیں تمہاری بینائی چلی جائے، پھر قرآن پڑھو گے؟ ہاں؟ پھر سوچو گے، غور کرو گے؟ یہ قرآن کہتا ہے۔ ابھی جتنے ہم ہیں نا یہاں پہ سارے، جتنے نمازی جتنے بھی ہیں، ان کو بار بار کہو گے تو نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن سے اکثر لوگ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ بھاگتے ہیں اکثر۔ ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ یار قرآن ہمیں سمجھنا تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ بس یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کہیں گر نہ جائے، اس کی پیٹ نہ ہو جائے، اس کا احترام کرو، جوتے نیچے لے جاؤ، سمجھو نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ بن گیا، ایمان بن گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس وقت یہ بڑا ہنگامہ شروع ہو جائے گا، یہ تکلیف پیدا ہو جائے گی، یہ مصیبت آ جائے گی، یہ آفت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی تمہارے اوپر، اس دن انسان کیا کرے گا؟ یوم، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن یتذکر، یاد کرے گا انسان، یاد کرے گا۔ کیا یاد کرے گا؟ اپنا ماضی، ما سعی، جو اس نے کوشش کی، اسٹرگل کی، محنت کی، جہاں وقت گزارا، جہاں وقت لگایا، وہ ساری فلم کیا ہو جائے گی؟ اوہو، جس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا نا، او یار فلاں چیز میں نے نہ کھائی ہوتی نا، وہ خیرات میں اس میں نہ جاتا تو آج یہ میرے ساتھ یہ نہ ہوتا، اور میں نے بڑا گوشت کھا لیا، یہ کہتے ہیں نا۔ تو جس کو وہ ہو گیا، فالج ہو گیا، او یار میں شوگر کا مریض تھا، اور میں نے فلاں چیز مٹھائی نہ کھائی ہوتی، یہ ہوتا ہے۔ اور جب آدمی غور کرتا ہے نا کہ کیا افسوس میں فلاں آدمی کے ساتھ نہ بیٹھتا، تو قرآن مجید میں سورہ فرقان میں ہے، ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا 9 بجے بعد آپ کا ویڈیو لمبی تو نہیں ہوئی؟ نیچے رہے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے سورہ فرقان میں، یوم یعد الظالم علی یدیہ، کہ جس دن یہ قیامت آئے گی، جس دن یہ ہولناکی اور مصیبت آ پڑے گی انسان کے اوپر، اس وقت جب اس کے بس میں کچھ نہیں ہوگا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے گا، تو یہ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، یقول، پکار کر کے چیخے چلائے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ ہائے افسوس میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی، میں نے ان کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ نبی کا راستہ قرآن ہے۔